میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فساں ہو گیا میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ آج کی نظم ایک مکالمہ ہے، اس کا نام ہے رات اور شاعری۔ شاعر اس کے اندر علامہ اقبال ہیں، تو یہ مکالمہ ہے رات اور علامہ اقبال کے درمیان، جس کے اندر رات علامہ اقبال سے گلہ کرتی ہے کہ بھی گلہ تو نہیں بلکہ ان سے کہتی ہے کیا ہوا، تم رات میں کیوں بے چین پھرتے ہو، کیوں بے سکون اس طرح پھر رہے ہو۔ اور رات ان سے کہتی ہے کہ بستی زمیں کی کیسی ہنگامہ آفریں ہے، یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بستی زمیں کی یعنی جو زمین ہے کیسی ہنگامہ آفرین ہے، ویسے تو یہاں پہ بڑے ہنگامے ہوتے ہیں، یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں رات میں اس طرح خاموشی اس طرح سو گئی ہے جس طرح کبھی آبادی تھی نہیں یہاں پہ۔ شاعر کا دل ہے لیکن ناشنا سکون سے، آزاد رہ گیا تو کیوں کر میرے فسوں سے۔ کہتے ہیں شاعر کا دل ہے مگر نا آشنا سکون سے، نا آشنا مطلب نہیں جانتا، یعنی بے سکون ہے شاعر کا دل۔ آزاد کیوں کر رہ گیا تو میرے فسوں سے، کہتے ہیں کہ تم فسوں جادو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں تم میرے جادو سے کس طرح آزاد رہ گئے ہو، تم کیوں نہیں سوتے، تم کیوں بے چین ہو۔ اب علامہ اس رات سے ہم کلام ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تیری چاند کی کھیتی میں گوہر بوتا ہوں، چھپ کے انسانوں سے مانندے سحر روتا ہوں۔ کہتے ہیں میں تیری چاند کی کھیتی میں، یعنی جو ستارے ہوتے ہیں نا وہ چاند کی کھیتی ہو گئے، میں گوہر بوتا ہوں، یعنی میرے جو آنسو ہیں گوہر بوتا ہوں، یعنی موتی ہیں، میں موتی بو رہا ہوں۔ چھپ کے انسانوں سے مانندے سحر روتا ہوں، اور انسانوں سے چھپ کے میں رو رہا ہوں۔ مانندے سحر جس طرح سحر صبح ہو رہتے ہیں، تو صبح کے وقت نا اوس پڑتی ہے، اور اوس کیا ہوتی ہے، وہ گیلا گیلا ہوتا ہے، اسی طرح میرے آنسو بھی ہیں، مانندے سحر میں روتا ہوں۔ دن کی شورش میں نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں، عزلت شب میں میرے اشک ٹپک جاتے ہیں۔ دن کی شورش میں یعنی دن کے ہنگاموں میں نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں، یعنی میرے آنسو نا دن میں سب کے سامنے نکلتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ عزلت شب میں میرے اشک ٹپک جاتے ہیں۔ عزلت شب کسے کہتے ہیں، یعنی رات میں اکیلے پن میں۔ عزلت شب میں میرے اشک ٹپک جاتے ہیں، یعنی ویسے تو میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، دن کے ہنگاموں میں رونے سے ڈرتا ہوں، مگر رات کے اکیلے پن میں نا میرے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اقبال کی بے چینی کیوں ہے اور وہ کیوں روتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ آگے کور کریں گے۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ کسی قوم کی کسی امت کی پرواہ میں بے سکون رہتے ہیں یا اپنے رب کو پانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، وہی لوگ اکثر اس طرح روتے ہیں، اور وہی لوگ دنیا میں کچھ کر کے جاتے ہیں جن میں بے سکونی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم لوگ اقبال کے کلام کو پھیلانا چاہ رہے ہیں نوجوان، اور خاص طور پہ نوجوان سیاست دانوں میں، اور آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ مل کے، کیونکہ ہم لوگ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہم پڑھا رہے ہیں، صرف پڑھانے سے علم بانٹنے سے نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، علم ضائع ہی جاتا ہے، عمل کے بغیر علم ضائع جاتا ہے۔ بس اقبال کی وہی بات کہوں گا کہ اگر میری قوم کے نوجوان جرت مند اور غیرت مند ہوں تو میری جو قلندرانہ کلام ہے نا، اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوں گا۔ شکریہ۔